الحمد للہ رب المشرقین والمغربین والثناء سید الثقلین صاحب قاب قوسین السید محمد المصطفیٰ رسولہ المعبود وصلی علی سید العارفین امام الکونین السید محمد المہدی الموعود خلیفۃ اللہ الودود اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى صدق اللہ العلی العظیم۔ قابل احترام حضرت محمد صمدانی صاحب و قابل قدر محب قوم و صدر ادارہ نصرت ادارہ تنظیم مہدویہ عالی جناب محمد نعمت اللہ خان صوفی صاحب و دیگر دانشوران قوم و نوجوانان اسلامیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروردگار عالم کی وہ ذات مقدس ہے جس نے لفظ کن سے کائنات کی تخلیق فرمائی، وہ واحد ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ وہ رب العالمین جو ہر شے سے منزہ ہے، اسی رب کائنات کے لیے ساری حمد و ثنا زیبا ہے۔ درود و سلام محمدین طیبین طاہرین خاتمین معصومین محبوبین عاشقین عارفین نورین علیہم السلام پر۔ خلاق کائنات نے جب سب سے پہلے اپنے نور حقیقی سے، اپنے نور حقیقی کے فیض سے ایک نور کو تیار کیا جسے ہم نور محمد کے نام سے یاد کرتے ہیں، اور اسی نور محمد کے فیض سے ساری کائنات کی تخلیق کی گئی، اور اس کائنات میں انسان کو بھیجا گیا، اور ان انسانوں کی ہدایت کے لیے انبیاء کو زمین پر اتارا گیا۔ انبیاء علیہم السلام اپنے اپنے مقررہ وقت پر زمین پر آتے اور لوگوں کو ہدایت عطا کرتے۔ یہی سلسلہ چلتا رہا حتیٰ کہ خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے اور لوگوں کے سامنے ایمان کی حقیقت کو پیش کیا، لوگوں کے سامنے اللہ کی وحدانیت کو پیش کیا، لوگوں کے سامنے اپنی زندگی کے مقصد کو پیش کیا، اور جن کے نصیب میں ایمان تھا انہوں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو قبول کیا، اور پھر وہاں سے مسلمانوں کی ایک جماعت تیار ہوئی، اور اس جماعت میں کچھ خاص مسلمان ایسے تھے جنہیں تعلیم ولایت عطا کی گئی۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایسے خاص صحابہ کی جماعت تھی جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ولایت کی تعلیم سے بہرہ مند کیا، پھر انہوں نے اپنے شاگردوں کے پاس وہ تعلیم کو پہنچایا، اور یہ سلسلہ چلتا رہا جس کے نتیجے امت محمدیہ میں اولیاء کی ایک بڑی جماعت تیار ہو گئی۔ اور تاریخ اسلام کا آپ مطالعہ کریں گے تو پتہ چلے گا کہ ہزاروں کی تعداد میں امت مسلمہ میں اولیاء گزرے ہیں جن کو اللہ نے بڑا اعلیٰ مقام عطا کیا، اور ان کی ولایت، ان کی اپنی استطاعت، اپنی صلاحیت، اور اللہ کے فضل سے جس کو جتنی ولایت کا حصہ ملنا تھا ان کو اتنا ملتا چلا گیا، جس میں جتنی صلاحیت تھی ولایت کے سمندر میں وہ اتنا ڈوبتے چلے گئے، اور ڈوبتے ڈوبتے ایسے مقامات بھی آ گئے کہ جہاں پر ولایت کے اس مقام و منزل کو انہوں نے حاصل کر لیا تھا، جہاں پر اس بات کا اقرار کرنا شریعت میں اس کی اجازت نہیں تھی، لیکن ولایت کا وہ معاملہ ہو چکا تھا جہاں پر وہ خود پر قابو
قابو نہ پائے، اور قابو نہ پانے کی وجہ سے انہوں نے کبھی ان الحق کا دعویٰ کر دیا، کبھی پوچھا گیا کہ کبھی ان سے کہا گیا کہ فلاں آپ کی بیوی ہے، تو زبان سے ایسے الفاظ بھی نکلے کہ خدا کی کوئی بیوی نہیں ہوتی۔ ان اولیاء کی شان میں گستاخی ہرگز ہمارا مقصد نہیں ہے، بے شک ان کا مقام بڑا اعلیٰ ہے، بے شک ان کے مقام کو اللہ نے بہت اعلیٰ مرتبہ عطا کیا ہے، لیکن کہیں نہ کہیں تاریخ آپ کو یہ بتائے گی کہ جب ولایت کے سمندر میں ڈوبتے چلے گئے تو شریعت کی پاسبانی کہیں نہ کہیں باقی نہ رہی، شریعت کے معاملے میں کہیں نہ کہیں لغزشیں ان سے ہوتی چلی گئی۔ جبکہ آپ ان کی ولایت کے حال کو دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ولایت کے سمندر کے چند خطرات ان کو عطا کیے گئے تھے، چند خطرات کی عطا ہونے کے بعد انہوں نے ہوش کو کھو دیا تھا اور شریعت کے لحاظ کو باقی نہیں رکھا۔ کبھی ان الحق کا دعویٰ کیا گیا، کبھی کہا گیا کہ خدا کی کوئی بیوی نہیں ہوتی، لیکن حاضرین محترم ایک ایسا دور بھی آیا جہاں پر شہنشاہ ولایت کو زمین پر مبعوث کیا گیا۔ شہنشاہ ولایت جب آئے، ولایت کا سورج جب نمودار ہوا تو آپ نے ولایت کو ایسا سلیقہ دیا، اور سلیقے کے ساتھ ساتھ ولایت کے وہ منازل، وہ مراتب پر لوگوں کو فائز کیا جو اس سے پہلے کسی ولی کو عطا نہیں کیے گئے تھے۔ لہذا دانا پور کا ایک ایسا مقام ہے جہاں پر سابقہ اولیاء کو ولایت کے سمندر کے چند خطرات ملے تھے، انہوں نے ہوش کو کھو دیا۔ دانا پور میں ولایت کا یہ عالم ہے کہ خود خلیفۃ اللہ مہدی موعود علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ بھائی میرا محمود کو ولایت کا وہ فیض حاصل ہو چکا ہے کہ آپ کا بال بال الا اللہ ہو چکا ہے، آپ فنا فی اللہ ہو چکے ہیں، آپ باقی باللہ ہو چکے ہیں۔ لیکن مہدی موعود نے ولایت کو جو سلیقہ دیا ہے اس کا عملی نمونہ آپ میرا سید محمود ثانی مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت میں دیکھیں کہ سابقہ اولیاء کو ولایت کے سمندر سے چند خطرات ملے تو انہوں نے ہوش کو کھو دیا۔ کسی نے نکاح سے انکار کر دیا، کسی نے کہا کہ خدا کی کوئی بیوی نہیں ہوتی، کسی نے ان الحق کا دعویٰ کر دیا، اور یہاں بندگی میراں سید محمود ثانی مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ولایت کے سمندر میں غوطہ زن ہے، ولایت کے سمندر میں ڈوبتے جا رہے ہیں، بال بال الا اللہ ہو چکا ہے، فنا فی اللہ ہو چکے ہیں، باقی باللہ ہو چکے ہیں۔ لیکن آپ کی ساری سیرت میں، ساری زندگی میں ایک شریعت کی کوئی لغزش نہیں دکھا سکتا۔ یہ بندگی میراں سید محمود ثانی مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولایت کا عالم ہے کہ ولایت کا وہ فیض جو کسی سابقہ اولیاء کو نہیں ملا، وہ سب کچھ حاصل کرنے کے بعد بھی ہوش کا یہ عالم ہے کہ ایک شریعت کی لغزش آپ کی ساری حیات میں کوئی نہیں دکھا سکتا۔ آپ نے شادی بھی کی، آپ نے اولاد کو بھی رکھا، آپ نے تمام شرعی امور کی پابندی بھی کی ہے۔ حالت جذبے میں ہمارے بزرگان دین نے کبھی ایک نماز کو ترک نہیں کیا، کبھی کوئی شرعی لغزش نہیں کی۔ یہ احسان ہے خلیفۃ اللہ مہدی موعود علیہ السلام کا، جس کو بندہ اپنے الفاظ میں یاد کرتا ہے کہ مہدی موعود علیہ السلام نے نہ صرف تعلیم ولایت کو عام کیا بلکہ مہدی موعود نے ولایت کو سلیقہ دیا ہے۔ ولایت کا سلیقہ بھی مہدی موعود علیہ السلام کے صدقے سے ملا ہے، جس کا سب سے پہلے عملی نمونہ بندگی میراں سید محمود ثانی مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس ہے، اور یہ ایسی عظیم ذات مرتبت ہے جس کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں سورہ نجم کی آیت نمبر 10 سے 18 میں آپ کی شان کو بیان کیا گیا۔ جب آپ سورہ نجم کی آیات کی تلاوت کریں گے، آیت نمبر 10 سورہ نجم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، یعنی بس اس مقام خاص پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندے پر وحی کی جو کچھ وحی کی۔
پھر آیت نمبر 11 میں اللہ نے ارشاد فرمایا بس دل نے نہیں جھٹلایا جو کچھ آنکھوں نے دیکھا۔ آیت نمبر 12 میں فرمایا جا رہا ہے کیا تم اس پر جھگڑتے ہو جو انہوں نے دیکھا؟ پھر فرمایا بے شک انہوں نے تو اللہ کو دوسری مرتبہ بھی دیکھا۔ پھر آیت نمبر 14 میں ارشاد فرمایا گیا سدرۃ المنتہا کے قریب ان کے پاس جنت الماوا ہے۔ جب نور حق کی تجلیات سدرہ کو ڈھانپ رہی تھی ان کی آنکھیں نہ کسی اور طرف مائل ہوئی اور نہ حد سے آگے بڑھی، بے شک انہوں نے اپنے رب کی بڑی نشانیاں دیکھی ہیں۔ جب آپ قرآن مجید کو اٹھائیں گے، کسی بھی مفسر کی تفسیر کو آپ دیکھیں گے، سورہ نجم کی آیت نمبر 10 سے 18 کی آپ تلاوت کریں گے، یہ ترجمہ آپ پڑھیں گے، مفسرین اکرام نے لکھا کہ یہ تمام کا تمام معاملہ وہ بیان کیا گیا ہے جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج میں تشریف لے گئے، عرش بری پر پہنچے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عرش پر پہنچ جانے کے بعد جو کچھ معاملہ ہوا اس معاملے کو اللہ نے سورہ نجم کی ان آیات میں بیان کیا ہے۔ یہ تفسیر بالکل حق ہے، ہمیں کبھی اس بات سے انکار نہیں کہ یہ واقعہ شب معراج کا واقعہ ہے، عرش بری پر پہنچنے کے بعد کا واقعہ ہے، لیکن تفسیر جن مفسرین نے کی ہے ان کا علم محدود ہے۔ تفسیر جن مفسرین نے کی ہے انہوں نے تفسیر اپنے عقل اپنے علم کی بنیاد پر کی ہے، انہوں نے اپنے اساتذہ سے سیکھ کر کی ہے، اور مفسرین کے اساتذہ غیر معصوم ہوتے ہیں۔ بے شک ان آیات کی یہ تفسیر بالکل صحیح ہے، لیکن اس کی حقیقی مراد حقیقی بیان ہم مبین کلام اللہ سے سنیں۔ اس کی ان آیات کی حقیقی مراد کیا ہے تو ہم مراد اللہ سے سنیں، کیونکہ خلیفۃ اللہ مہدی موعود علیہ السلام اپنی ذات سے کچھ نہیں فرماتے سوائے اس کے جو کچھ اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ مہدی موعود علیہ السلام اللہ کے حکم سے سورہ نجم کی آیت نمبر 10 سے 18 کا بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، بیان قرآن ہو رہا ہے، تمام صحابہ موجود ہے، بیان قرآن کی محفل میں سورہ نجم کی تلاوت کی گئی، خلیفۃ اللہ مہدی موعود علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى، بیان کیا میرا سید محمود آیت نمبر 11 کی تلاوت کی، مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَىٰ، بیان کیا میرا سید محمود أَفْتَمُوا مَرَوْنَهُ عَلَىٰ مَيَارَىٰ، بیان کیا میرا سید محمود وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ، بیان کیا میرا سید محمود عند سدرۃ المنتہا، بیان کیا میرا سید محمود عندہا جنت الماوا، بیان کیا میرا سید محمود اذ یغشا سدرۃ ما یغشا، بیان کیا میرا سید محمود ما زاغ البصر وما طغى، بیان کیا میرا سید محمود لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ، بیان کیا میرا سید محمود سورہ نجم کی آیت نمبر 10 سے 18 تک کے ہر آیت کے بیان میں خلیفۃ اللہ مہدی موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ اس آیت سے مراد میرا سید محمود کی ذات ہے۔ آپ تعجب کریں گے کہ یہ کیسی بات ہے، یہ تمام آیات تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عرش بری پر پہنچنے کے بعد کے معاملات کو بیان کرتی ہے، اور خلیفۃ اللہ مامور من اللہ مراد اللہ مبین کلام اللہ ان آیات کے بیان میں میرا سید محمود فرماتے ہیں۔ اس کی وجہ بھی آپ غور کریں کہ میرا سید محمود ثانی مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ کیا ہے۔ آپ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو دیکھیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں نام محمد ہے، محمد الرسول اللہ کا آسمانوں میں نام احمد ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عرش بری پر نام محمود ہے، اور یہ آیات اس واقعے کی طرف اشارہ کر رہی ہے جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرش بری پر موجود ہیں، محمود کے نام کے ساتھ موجود ہیں، محمود کی صفات کے ساتھ موجود ہے، جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو محمود بنایا اور پھر اس محمود کی ذات میں سیر ہونے کی بشارت خلیفہ
خلیفۃ اللہ مہدی موعود علیہ السلام نے اس محمود کو دیا اور دنیا کو بتایا کہ میرا محمود کوئی عام ولی نہیں ہے بلکہ یہ سیر ذات نبوت ہے۔ اور کون سی نبوت؟ جب عرش بری پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمود بن کر فائز تھے، میرا سید محمود اس ذات میں سیر ہے، میرا سید محمود اس ذات محمود میں سیر ہے جو روز شب معراج میں عرش بری پر موجود ہے۔ اسی لیے خلیفۃ اللہ میرا مہدی موعود علیہ السلام نے ان تمام آیات کا مصداق بندگی میرا سید محمود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرار دیا ہے۔ یہ ثانی مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ ہے۔ جب کوئی بھی مقرر یا عاشق ثانی مہدی ان کلمات کو ادا کرتا ہے تو لوگ تعجب کرتے ہیں کہ کیسی کیسی باتیں بیان کی جا رہی ہے۔ عرش پر جانا اور آنا لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص ہے۔ معاف فرمانا، جس کا مذہب اتباع رسول ہے، جس کا مذہب رفتار رسول ہے، ان کے ماننے والوں کے لیے عرش پر جانا اور آنا ناممکن نہیں ہے۔ ابھی آپ بات شہزادہ ولایت کی سن رہے تھے، ابھی آپ بات ثانی مہدی کی سن رہے تھے، ابھی آپ بات بشارت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سن رہے تھے۔ آئیے میں آپ کو بتاؤں کہ غلام مہدی موعود علیہ السلام جن کی ابھی عمر بہت کم ہے اور مہدی موعود علیہ السلام کے گھر کا سودا لانے پر مامور ہیں، جنہیں تاریخ قوم مہدویہ میاں بھیک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے یاد کرتی ہے، ایک مرتبہ سامان لانے میں آپ کو تاخیر ہو جاتی ہے، بی بی الہا دادی سلام اللہ علیہا اونچی آواز میں میاں بھیک سے فرماتی ہیں کہ آپ سامان لانے میں تاخیر کرتے ہیں، جبکہ خلیفۃ اللہ مہدی موعود علیہ السلام وقت کے پابند ہے، وقت پر سارے کام مکمل چاہتے ہیں، آپ سامان لانے میں تاخیر کرتے ہیں۔ تھوڑی سی بی بی کی آواز اونچی ہو چکی ہے میاں بھیک رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، جو خلیفۃ اللہ مہدی موعود علیہ السلام کے گھر کا سامان لانے پر مامور ہے، لیکن مہدی موعود علیہ السلام کے صدقے سے میاں بھیک کو کیا مقام عطا کیا گیا کہ جب مہدی موعود اس بات کو سماعت کرتے ہیں کہ بی بی الہا دادی سلام اللہ علیہا کی آواز اونچی ہو چکی ہے، مہدی موعود فرماتے ہیں کہ بی بی میاں بھیک سے اونچی آواز سے گفتگو نہ کریں، یہ 5 وقتہ نماز ادا کرنے کے لیے عرش بری پر جا کر آتے ہیں۔ غلام مہدی موعود علیہ السلام کا جب یہ عالم ہے تو شہزادہ مہدی موعود علیہ السلام کا کیا مقام و مرتبہ ہوگا۔ میاں بھیک رضی اللہ تعالیٰ عنہ 5 وقتہ نماز ادا کرنے کے لیے عرش بری پر جا کر آتے ہیں۔ یہ اصحاب مہدی موعود علیہ السلام کی جماعت ہے اور ان کے سردار شہزادہ ولایت صدیق اکبر حضرت بندگی میرا سید محمود ثانی مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ لہٰذا آج ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ جتنا ہو سکے ہم حضرت کی سیرت سے واقف ہوں، حضرت کے مقام و مرتبے سے واقف ہو، آپ کے آداب سے واقف ہو، اور بندہ یہ پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ بات عرض کر رہا ہے کہ ادب بندگی میرا سید محمود ثانی مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی ضروری ہے۔ چھوٹی سی بھی بے ادبی، نادانی، لغزش اگر بندگی میرا سید محمود ثانی مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ادب کے خلاف ہو جائے تو آپ کے تمام اعمال حابطہ ہو جائیں گے اور آپ کو خبر بھی نہیں ہوگی۔ آپ دلیل مانگیں گے تو قرآن کی آیت ہے، قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ادنا سی بے ادبی، اونچی آواز ہو جائے تو یاد رکھو تمہارے اعمال حابطہ ہو جائیں گے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے، اللہ کے رسول کے صدقے سے جو تقاضے ادب رسول کے ہیں وہ تقاضے بندگی میرا سید محمود ثانی مہدی کے ہوں گے۔ آپ دلیل مانگیں گے تو خلیفۃ اللہ مہدی موعود علیہ السلام کا فرمان حجت ہے۔ مہدی موعود فرماتے ہیں کہ قرآن مجید میں جہاں جہاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے وہاں وہاں بندے کا ذکر ہے، تو پتہ چلا جو ادب کے تقاضے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
وسلم کے ہیں، وہی ادب کے تقاضے خلیفۃ اللہ مہدی موعود علیہ السلام کے ہیں۔ پھر مہدی موعود فرماتے ہیں کہ جہاں بھائی محمود ہے وہاں بندے کی ذات ہے، اور جہاں بندے کی ذات ہے وہاں بھائی محمود ہے۔ پتہ چلا ادب رسول کے جو تقاضے وہی تقاضا ادب مہدی موعود کا ہے، اور پھر جہاں بھائی محمود ہے وہاں بندے کی ذات یعنی مہدی موعود کی ذات ہے۔ تو جو ادب کے تقاضے مہدی موعود کے ہیں وہی ادب کے تقاضے بندگی میراں سید محمود ثانی مہدی کے بھی ہیں۔ وہی ادب کا تقاضا ہمارے لیے ہونا چاہیے، اور انتہائی ادب کے ساتھ انکساری کے ساتھ ہم بندگی میراں سید محمود ثانی مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیض حاصل کریں۔ جب بھی آپ کے آستانے پر جائیں پورے ادب و احترام کے ساتھ جائیں، کیونکہ بھیلوڑ شریف وہ مقام مقدس ہے جسے فرائے ہند مقدس کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ وجہ یہی ہے کہ مہدی موعود نے فرمایا کہ جہاں بھائی محمود ہے وہاں بندے کی ذات ہے، اسی لیے بھیلوٹ کو فرائے ہند مقدس کہا جاتا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ مہدی موعود علیہ السلام کی ایک اور بشارت کو ذہن میں رکھیں کہ مہدی موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ بھائی محمود سیر ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو حاصل ہے۔ بندگی میراں سید محمود ثانی مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں سیر حاصل ہے۔ اسی لیے کہا جا سکتا ہے کہ بھیلوڑ شریف صرف فراہ ہند مقدس ہی نہیں بلکہ بھیلوڑ شریف مدینہ ہند بھی ہے، بھیلوڑ طیبہ ہند بھی ہے۔ بھیلوڑ شریف ایک ایسا مرکز ہے جہاں سے تمام دائرے الگ ہوئے۔ آج اگر دنیا کے کونے کونے میں مہدویوں کے دائرے موجود ہے تو یہ بھیلوٹ کا صدقہ ہے۔ آج دنیا کے کونے کونے میں جہاں کہیں مہدوی بستے ہیں تو یہ بھیلوٹ کا صدقہ ہے، کیونکہ اسی مقدس سرزمین سے دائروں کو الگ کیا گیا تھا، اور مہدی موعود علیہ السلام کی تعلیمات کو عام کرنے کے لیے پیغام مہدی موعود علیہ السلام کو عام کرنے کے لیے ساری دنیا میں دائروں کو الگ کیا گیا۔ مہدی موعود علیہ السلام کا فیض بندگی میراں سید محمود ثانی مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حاصل کیا، اور بحکم روح مہدی موعود علیہ السلام آپ نے دائروں کو الگ کیا، ہر دائرے کو فیضیاب کیا، اور وہ فیض آج تک جاری ہے، اور بندگی میراں سید محمود ثانی مہدی کا فیض قیامت تک جاری رہے گا انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کے تمام عاشقانے بندگی میراں سید محمود ثانی مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بندگی میراں سید محمود ثانی مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ اس بات کو سمجھیں کہ ثانی مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا مرتبہ کیا مقام ہے، کہ خلیفۃ اللہ کا کلام میرے آقا کی زبان ہے، خلیفۃ اللہ کی سماعت میرے آقا کا سننا ہے، خلیفۃ اللہ کی نظر ثانی مہدی کا دیکھنا ہے، خلیفۃ اللہ کا فیض ثانی مہدی کا فیض ہے، خلیفۃ اللہ کے ادھورے ثانی مہدی کے پورے ہیں، خلیفۃ اللہ کی زبان ثانی مہدی کی زبان ہے۔ ارے زبان ہی نہیں بلکہ مہدی موعود علیہ السلام کی جسم و جان بندگی میراں سید محمود ثانی مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ یہ بندگی میراں سید محمود ثانی مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام ہے۔ وہیں پر ہم آپ کی سیرت کو بھی غور کریں کہ کیا پیغام آپ نے دیا۔ ابھی آپ نے محب قوم سے سنا کہ بندگی میراں سید محمود ثانی مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عاجزی اور انکساری کا کیا عالم تھا۔ آپ نے اس واقعے کو بھی سماعت کیا کہ جب بارش سے تمام حجرے گر جاتے ہیں تو بندگی میراں سید محمود ثانی مہدی دیکھتے ہیں کہ آپ کا حجرہ نہیں گرا، اور جب گر گیا تب آپ نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ تو پتہ چلا کہ بندگی میراں سید محمود ثانی مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فخر و فاخے پسند تھے۔ بندگی میراں سید محمود ثانی مہدی جب دین مہدی کی تبلیغ کرتے، لوگ آپ کو برا بھلا کہتے، آپ کسی کو جواب نہیں دیتے،
کسی کو جواب نہیں دیتے، بلکہ عاجزی اور انکساری کے ساتھ نام مہدی موعود پر ہمارے بزرگان دین نے لوگوں کی گالیاں تک سنی ہے، لوگوں کی ملامتوں کو برداشت کیا ہے، اور یہی پیغام اپنے عاشقوں کو بندگی میراں سید محمود ثانی مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ یاد رکھو، مومن کے اندر 3 چیزیں ہونی چاہیے، مومن کی 3 صفات ہونی چاہیے۔ اگر یہ 3 صفات تم میں سے اٹھا لے تو تمہیں رونے کا وقت آ گیا ہے۔ بندگی میراں سید محمود ثانی مہدی پہلی صفت کو بیان کرتے ہیں کہ مومن وہ ہے جس کے پاس فخر و فاخر ہوتا ہے۔ پہلی صفت آپ نے بیان کی کہ مومن وہ ہے جس کے پاس فخر و فاخر آتا ہے۔ دوسری صفت آپ نے بیان کی کہ مومن وہ ہے جو ہمیشہ مشکلوں میں مصیبتوں میں گھرا رہتا ہے۔ تیسری صفت آپ نے بتائی کہ مومن وہ ہے جو لوگوں کی دنیا داروں کی ملامتوں میں رہتا ہے۔ آج ہم اپنا محاسبہ کریں کہ ہر مقام پر ہر ایک کی کوشش یہ ہے کہ ہم لوگوں کے دل میں اپنا مقام بنائیں، ہم لوگوں کے دل میں اپنی عزت پیدا کریں۔ جو جتنا پیسے والا ہوگا اس کے پاس ہمارا مقام ہو جائے، جو زیادہ مالدار ہوگا اس کے پاس ہمارا مرتبہ ہو جائے۔ یہ مہدویت نہیں ہے، بلکہ بندگی میراں سید محمود ثانی مہدی فرماتے ہیں کہ دنیا دار ہمیشہ اللہ والوں کی ملامت کریں گے۔ اور مقام غور ہے کہ کتنا پیارا فرمان بندگی میراں سید محمود ثانی مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں دیا کہ یاد رکھو، اگر یہ 3 چیزیں تم سے اٹھا لی جائے، یعنی اگر تم سے فخر و فاخر کو اٹھا لیا جائے، اگر تم سے مصیبتوں کو اٹھا لیا جائے، اگر تم سے لوگوں کی ملامتوں کو اٹھا لیا جائے، تو اللہ کے سامنے یہ رونے کا وقت ہے، کیونکہ خدا تعالیٰ نے تمہارا شمار اپنے دشمنوں میں کر دیا ہے۔ جو خدا کے دشمن ہو جاتے ہیں وہ دنیا داروں کے محبوب ہو جاتے ہیں، جو خدا کے دشمن ہو جاتے ہیں ان سے مصیبتیں اپنا منہ پھیر لیتی ہے، جو خدا کے دشمن ہو جاتے ہیں فخر و فاخر ان سے دور ہو جاتے ہیں۔ بندگی میراں سید محمود ثانی مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑا خاص پیغام ہمیں دیا، اور یہ پیغام آج ہمارے لیے سبق ہے، اپنی زندگی کا محاسبہ کرنے کے لیے ایک بہت عظیم پیغام ہے کہ آج ہماری زندگیوں کا کیا حال ہے۔ فخر و فاخر صرف کتابوں اور مقرروں کی زبانوں پر باقی رہ گیا ہے۔ کوئی تصور فخر و فاخر کا آج ہمارے معاشرے میں ماحول میں نظر ہی نہیں آتا۔ لوگوں کی ملامتیں، 1-2 لوگ آپ کے مخالف ہو جائیں ہم فوراً فکر مند ہو جاتے ہیں کہ کہیں یہ لوگ ہمارے مخالف نہ ہو جائیں۔ یاد رکھیں، اللہ والوں کی علامت یہ ہوتی ہے کہ دنیا دار ان سے نفرت کرتے ہیں، دنیا دار ان پر ملامت کرتے ہیں، اور یہی ہمارے بزرگان دین کا عمل تھا۔ ہم ہمیشہ سے اس کے خلاف کوشش کرتے ہیں کہ لوگ ہم سے مطمئن رہیں، لوگ ہم سے ناراض نہ ہو جائیں۔ اس بات کو آپ چھوڑ دیں۔ انتہا یہاں تک ہو گئی کہ کل کے جلسے میں جیسا کہ محب قوم نے کہا کہ ہم سوشل سٹیٹس مینٹین کرتے ہوئے اپنے آپ کو اتنا گرا چکے ہیں کہ پہلے ہم یہ چاہتے تھے کہ دنیا داروں کے دل میں ہماری عزت رہے، اب انتہا یہاں تک ہو گئی کہ ہم منافقین مرتدین سے بھی تعلق توڑنا نہیں چاہتے، ان کے دل میں بھی اپنی عزت باقی رکھنا چاہتے ہیں۔ مرتدین اور منافقین کے دلوں میں آپ کی عزت رہے گی تو آپ خود سوچیں کہ آپ کا مقام کیا ہوگا۔ منافقین اگر آپ کو پسند کرنے لگ جائیں، مرتدین اگر آپ کو اپنی دعوتوں میں بلانے لگ جائیں، مرتدین اگر آپ کی دعوتوں میں آنے لگ جائیں، تو آپ خود محاسبہ کریں کہ آپ کا شمار کہاں ہو رہا ہے، کن لوگوں کے ساتھ آپ کا شمار ہو رہا ہے، کن لوگوں کے ساتھ آپ کا اٹھنا بیٹھنا ہو گیا ہے۔ بندگی میراں سید محمود ثانی مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات میں سب سے خاص تعلیم یہ بیان کی گئی ہے کہ بندگی میراں سید محمود ثانی مہدی خود کے لیے تو کبھی آپ کو کوئی ایسی بات ملنے کا سوال ہی نہیں ہے، آپ کے دائرے کے فقراء کو بھی اس بات کی ہرگز اجازت نہیں دی جاتی کہ کسی دنیا دار رشتہ دار کے گھر پر جائیں۔ اس کی بھی اجازت ثانی مہدی نے نہیں دی کہ فقراء کو ہرگز اس بات کی اجازت نہیں دی کہ وہ دنیا داروں کے گھر پر جائیں، بلکہ فقراء کا کام یہ ہے کہ بس ہمیشہ ہمیشہ اپنے رب کو راضی کرنے میں لگے رہیں۔ اور بندگی میراں سید محمود ثانی مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دائرے کی ایسی ہی نگہبانی کی ہے کہ کسی فقیر کو آپ ذکر سے غافل ہونے نہیں دیتے۔ ہم نے سنا ہے، بارہا اس بات کو ہم سنتے ہیں، لیکن ہماری توجہ اس پر نہیں جاتی کہ بندگی میراں سید محمود ثانی مہدی ایک ایسے صاحب دائرہ ہیں جو خود تمام فقراء
شورا کے پیچھے اللہ کے ذکر میں بیٹھتے تھے، آپ سامنے ذکر میں نہیں بیٹھتے، سب سے پیچھے اللہ کے ذکر میں مصروف ہوتے۔ کوئی بھی دائرے کا فقیر اگر ذکر اللہ سے اٹھ جاتا، فوراً ثانی مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو تاکید کرتے، نصیحت کرتے، پوچھتے کہ تم کہاں جا رہے ہو، اللہ کا ذکر تم پر فرض ہے، اسے واپس ذکر میں بٹھا دیا جاتا۔ یہ دائروں کا عمل ہوا کرتا تھا۔ آج ہم ذکر سے مکمل طور پر غافل ہو چکے ہیں۔ آٹھوں پہر ذکر ہم پر فرض ہے، یہ بات تو بالکل ہی بلا دی گئی۔ کاسبین کے لیے کم سے کم 2 وقت کا ذکر ہمارے لیے ضروری ہے، ہم اس بات کا بھی لحاظ نہیں رکھتے۔ عصر کی نماز اللہ جس کو توفیق دیتا ہے پڑھ لیتے ہیں، جیسے ہی نماز عصر ہوتی ہے تیزی کے ساتھ ہم مسجدوں کو خالی کر دیتے ہیں۔ یاد رکھیں 100 سال پہلے تک بھی مہدوی اور غیر مہدوی مساجد کی پہچان ذکر الہی کی محفلوں سے ہوا کرتی تھی۔ اگر کوئی انجان شخص مسجد میں داخل ہو جائے، دیکھے کہ لوگ اللہ کے ذکر میں مصروف ہے، فوراً وہ سمجھ جاتا تھا کہ یہ مہدویوں کی مسجد ہے۔ مہدویوں کی مسجد کی پہچان ذکر الہی سے تھی۔ آج ہم اپنی اس پہچان کو کھو رہے ہیں، اپنے زندگیوں سے ذکر سے ہم غفلت برتتے ہیں، جبکہ ذکر سب سے افضل عبادت ہے، سب سے اعلیٰ عبادت ہے۔ اور بندگی میراں سید محمود ثانی مہدی سید محمود ثانی مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کی ملاقات ہوتی ہے۔ واقعہ آپ جانتے ہیں کہ بندگی میاں شیخ میر صدیق ولایت آپ کے ہمراہ ہو جاتے ہیں۔ آپ سیرت کی کتابوں کو اٹھا کر دیکھیں کہ ثانی مہدی کا ادب کیسا تھا، ثانی مہدی سے محبت کیسی تھی۔ ادب کا تقاضا یہ تھا کہ بندگی میاں شیخ میر جب آپ کے ساتھ سفر کرتے، کہیں پر پڑاؤ کرنا ہوتا تو شیخ میر اپنی رفتار کو بڑھا لیتے، آپ ثانی مہدی سے تیزی کے ساتھ آگے بڑھ جاتے، پہلے خود مقام پر پہنچ جاتے اور ثانی مہدی کے پہنچنے سے پہلے تمام کا تمام انتظام کر کے رکھتے تاکہ جب ثانی مہدی وہاں پہنچ جائے آپ کو کسی قسم کی تکلیف نہ ہو۔ ایسی محبت بندگی میاں شیخ میر نے ثانی مہدی سے فرمائی۔ اور پھر اسی سفر میں ثانی مہدی نے فرمایا کہ بھائی خنمیر، اگر آپ کے پاس بھی زاد راہ ختم ہو جائے گی تو بڑی مشکل ہو جائے گی، آپ کا سفر بھی محال ہو جائے گا، لہٰذا بندے کو یہیں پر چھوڑ دیں اور اپنا سفر مکمل کر لیں، قربان جائیے۔ بندگی میاں شیخ میر صدیق ولایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان الفاظ پر آپ نے فرمایا کہ آقا بھائی محمود، اگر بندے کے پاس بھی زاد راہ ختم ہو جائے، میرے ہاتھوں کو رسی سے باندھ دینا اور بازار میں اس بندے کو بیچ دینا، اور اس رقم سے آپ خلیفۃ اللہ مہدی موعود علیہ السلام سے جا کر ملاقات کرنا۔ اپنے آپ کو بیچ کر بندگی میاں شیخ میر بندگی میراں سید محمود کی خدمت کرنا چاہتے تھے۔ یہ محبت کا عالم تھا۔ پھر آپ بندگی میاں شاہ نعمت بندگی میاں شاہ نظام کی محبت کو بھی غور کریں کہ جب بیلوٹ شریف کے مقام پر سپاہی آتے ہیں، قید کرنے کا حکم اپنے ساتھ لاتے ہیں، بندگی میاں شاہ نعمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سپاہیوں سے پوچھتے ہیں کہ آخر خطا کیا ہے، کس جرم میں ہمارے آقا ثانی مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قید کیا جا رہا ہے؟ سپاہی جواب دیتے ہیں کہ یہ دین مہدی کے مبلغ ہیں، یہ تمام مہدویوں کے امیر ہے اور یہ دین مہدی کی تبلیغ کرتے ہیں، اسی جرم میں ان کو قید کیا جا رہا ہے۔ بندگی میاں شاہ نعمت بندگی میاں شاہ نظام جیسے ہی الفاظ کو سنتے ہیں خوش ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ جرم تو ہم بھی کرتے ہیں، یہ جرم تو ہم بھی کرنے والے ہیں، ہماری گزارش یہ ہے کہ ہم بھی اس جرم کے مجرم ہیں، ہم بھی دین مہدی کے مبلغ ہیں، آپ ہمارے آقا ثانی مہدی کو چھوڑ دیں اور ان کے بدلے ہمیں قید کر لیں۔ یہ محبت کا عالم تھا کہ اپنے آپ کو قید کروانا چاہتے تھے تاکہ بندگی میراں سید محمود ثانی مہدی کو کوئی تکلیف نہ ہو، اور اس قید پر اتنا اصرار کیا گیا، اتنا زور دیا گیا کہ سپاہی پریشان ہو گئے۔ بندگی میاں شاہ نعمت شاہ نظام نے ایسی ضد کی سپاہیوں کے سامنے کہ ہمیں قید کر لیں، لیکن ثانی مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قید نہ کریں۔ پھر بندگی میراں سید محمود ثانی مہدی خود اپنے عاشقوں سے بندگی میاں شاہ نعمت شاہ نظام سے فرماتے ہیں کہ بھائیو خاموش ہو جاؤ، اللہ کی مشیت میں راضی رہنا ہمارا کام ہے، قید کا حکم بندے کے لیے آیا ہے، لہٰذا بندہ ہی جانا پسند کرے گا۔ ثانی مہدی کے حکم پر شاہ نعمت شاہ نظام رضی اللہ تعالیٰ عنہم خاموشی کو اختیار کرتے ہیں۔
ورنہ محبت کا یہ عالم کہ خود اپنے آپ کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو چکے تھے۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ بندگی میاں شاہ دلاور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کا کیا عالم ہے کہ جب دائروں کو الگ کیا گیا، ہر ایک کو بندگی میراں سید محمود ثانی مہدی حکم دے رہے ہیں کہ آپ فلاں مقام پر چلے جائیں اور اپنا دائرہ باندھیں، کوئی جانے کے لیے تیار نہیں۔ بندگی میاں سوال کرتے ہیں کہ جو ہے مہدی سے تو ہم جدا ہو چکے، ثانی مہدی سے ہمیں جدا نہ کریے۔ بندگی میراں سید محمود ثانی مہدی فرماتے ہیں کہ بھائی خنمیر، بندے کے پاس رہنے سے زیادہ اہم دین مہدی کی تبلیغ ہے۔ مہدی موعود علیہ السلام کا پیغام پہنچانا آپ کی ذمہ داری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو حجت مہدی موعود علیہ السلام کے لیے چن لیا ہے، جائیے اور دین مہدی کی تبلیغ کیجئے۔ بندگی میاں شاہ خنمیر کو حکم دیا جا رہا ہے، آنکھ میں آنسو آ جاتے ہیں۔ بندگی میاں شاہ خنمیر اپنا دائرہ باندھنے کے لیے روانہ ہوتے ہیں، شاہ نعمت کی طرف نظر پڑتی ہے، حکم دیا جاتا ہے بھائی نعمت آپ بھی چلے جائیے۔ شاہ نعمت اصرار کرتے ہیں کہ نہیں آقا، خود سے دور نہ کریے، ہرگز بندہ جانے کے لیے تیار نہیں۔ ثانی مہدی فرماتے ہیں کہ یہ ہمارا حکم ہے۔ شاہ نعمت حکم کے آگے خاموشی اختیار کرتے ہیں، اٹھتے ہیں، چلے جاتے ہیں، اپنا دائرہ باندھنے کی تیاری کی جاتی ہے۔ شاہ نظام پر نظر پڑتی ہے، ملک برہان پر نظر پڑتی ہے، تمام صحابہ کو حکم دیا جاتا ہے کہ جاؤ اپنا دائرہ باندھو۔ آخری میں ایک عاشق ثانی مہدی بچ جاتے ہیں، شاہ دلاور کی طرف نظر پڑتی ہے، شاہ دلاور مسکرا دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، شاہ دلاور مسکرا رہے ہیں، بندگی میراں سید محمود کے اس مقدس ہونٹوں پر مسکراہٹ آ جاتی ہے۔ کہتے ہیں کہ بھائی دلاور، بس اتنا ہی جملہ آپ کتابیں اٹھا کر دیکھیے کہ کیا محبت کا عالم ہوگا کہ بندگی میراں سید محمود ثانی مہدی فرماتے ہیں کہ بھائی شاہ دلاور رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاتھ سے منع کر دیتے ہیں کہ بندہ کبھی آپ کو چھوڑ کر جانے والا نہیں ہے۔ آپ سیرت کے کتابوں کو اٹھا کر دیکھیے، شاہ دلاور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کا یہ عالم تھا کہ جب 4 سال کی عمر میں آپ خلیفۃ اللہ مہدی موعود علیہ السلام کے اس مقدس حجرے میں تشریف لائے، مہدی موعود علیہ السلام کے زیر سایہ آپ کی پرورش ہونے لگی، اس وقت سے کبھی شاہ دلاور رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے جدا نہیں ہوئے، سوائے اس 18 مہینے کے جذب حق کی کیفیت کے علاوہ کبھی شاہ دلاور مہدی موعود سے جدا نہیں ہوئے۔ اور جب مہدی موعود کا وصال ہوا تو پھر شاہ ثانی مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال تک کبھی شاہ دلاور ثانی مہدی سے جدا نہیں ہوئے۔ یہ محبتوں کا عالم تھا جو اصحاب مہدی موعود، خلفائے مہدی موعود، بندگی میراں سید محمود ثانی مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کیا کرتے تھے، اور ان کی پیروی ہم پر لازم ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم دل و جان سے بندگی میراں سید محمود ثانی مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کریں، لیکن خاص طور پر پیغام یہ ہے کہ محبت صرف ایسے نہیں ہوتی کہ ہم کہہ دیں کہ ہم غلام ثانی مہدی ہیں۔ محبت صرف یہ نہیں کہ ہم اعلان کرتے پھریں کہ ہم عاشق ثانی مہدی ہیں۔ محبت ایسے نہیں کہ بس نعرے پہ نعرے، اعلانات پر اعلانات ہو رہے ہیں۔ سچا عاشق بندگی میراں سید محمود ثانی مہدی وہ ہوگا جو آپ کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کرے گا، جو آپ کا صدقہ حاصل کرنے کی کوشش کرے گا، آپ کی اتباع کی کوشش کرے گا، آپ کی پیروی کی کوشش کرے گا کہ جس طرح بندگی میراں سید محمود ثانی مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ذات کو فنا کر دیا تھا، ہر بات کو ختم کر دیا تھا، اور اسی دنیا میں اللہ کا دیدار آپ نے حاصل کیا، تو سچا عاشق ثانی مہدی وہ ہے جو بارگاہ الہی میں سجدہ ریز ہو جائے اور اللہ سے دعا کرے کہ پروردگار ثانی مہدی کی فقیری کا صدقہ ہمیں عطا کر دے، پروردگار ہمیں ثانی مہدی کے دیدار کا صدقہ عطا کر دے، اور ہمیں بھی ان کی پیروی میں ان کے صدقے سے اسی دنیا میں مرنے سے پہلے تیرا دیدار کرنے کی توفیق عطا کر دے۔ آمین ثم آمین، وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ کی جو ہے تقریر، بصیرت افروز تقریر ہم سماعت فرما رہے تھے۔ اللہ آپ کی خطابت میں زور بیان فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی اس جو ہے محبت کو قبول فرمائے۔ محترم سامعین، آئندہ اتوار کو چونکہ ماہ رمضان آ چکا ہوگا، پہلا دہا ہوگا، تو آپ کے سامنے حضرت سید محمد عاصم فرید اسحاقی صاحب رحمت الہی کے عنوان پر
ہم سب کو مخاطب فرمائیں گے۔ محترم سامعین، ہر اتوار کی طرح آپ سے درخواست ہے کہ آپ لوگ نہ صرف آپ آئیں بلکہ آپ جن بچوں سے، بھائیوں سے محبت کرتے ہیں، دوستوں سے محبت کرتے ہیں، ان کو بھی یہاں پر لائیں تاکہ دینی ماحول ان کو ملے۔ اب تھوڑی دیر کے بعد مقدس تسبیح ہوگی اور یہ دینی اجتماع اختتام کو پہنچے گا۔ چلیے